اچھا انہوں نے کہا فرمایا کہ دنیا میں بہت امن و امان ہوگا، لوگوں کے پاس بہت دولت ہوگی، وہ دولت بانٹا کرے گا. تو پھر مہدی کے آنے کی ضرورت کیا تھی جب امن امان ہو تو؟ نہیں، اس کے آنے کی وجہ سے ہوگا، وہ کہتے ہیں آنے کی وجہ سے امن ہو جائے گا اور دولت اتنی بانٹے گا کہ لینے والا آخر انکار کر دے گا کہ بس کافی ہو گئی. اس مضمون کو میں نے پوری تفصیل سے اپنے کسی سوال جواب کی مجلس میں یہاں بھی بیان کیا ہوا ہے، ورنہ پاکستان میں تو آئے دن مولوی سوال اٹھاتے تھے اور میں جواب دیا کرتا تھا. میں ان سے کہتا تھا کہ تمہارے جو فارمولے ہیں دو، وہ انسانی ضرورتوں میں سب سے اہم ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، یا سیاست ہے یا اقتصادیات ہے. یہ جس قوم کے قبضے میں آ جائیں اس کا تو جواب کوئی نہیں. تو تمہاری سیاست کا حال یہ ہے کہ تم بیٹھے رہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. مہدی آئے گا، اس کی تائید میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے اور پھر دونوں مل کے سارا جہان فتح کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے. چابیاں پکڑا دیں گے کہ اب یورپ، امریکہ اور سب چابیاں تمہارے قدموں میں، جو مرضی کرو. تو تمہیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، کچھ کرنے کی؟ بنی بنائی بادشاہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. دوسرا سیاست، اور یہ جو نصیب ہے یہ ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، اور خدا نے مشکل فارمولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لیا تھا، اور یہ ایسا حیرت انگیز آسان فارمولہ مہدی کے کس لیے رکھا تھا. اول تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کسی انسان کے دماغ میں ذرا بھی حیا ہو تو اس فارمولے کو قبول کر سکتا ہے. تم کہتے ہو انبیاء کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا. نبیوں کو تمام تر کسی کو بھی یہ فارمولہ خدا نے عطا نہیں کیا. لڑ کے بیچارے برا حال ہو گیا دشمن کے جواب میں، بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہوئے، تکلیفیں اٹھائیں، گلیوں میں گھسیٹے گئے. یہ شان نہ ملی جو مہدی کو ملنی ہے ان کے مطابق. دوسرا فارمولہ ہے اقتصادیات کا. پہلے فارمولے کو اگر آپ عمل کریں تو عملاً ایسی قوم نکٹھو جس کو توفیق ہی نہ ہو کہ خود اپنی آزادی کی حفاظت کر سکے، وہ اگر بادشاہ بنا دی جائے تو دنیا کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گی. اس سے بڑا ظلم دنیا پر نہیں ہو سکتا کہ ایسی نکمی اور اخلاق سے عاری قوم جس کو اپنی بادشاہت سنبھالنے کی توفیق نہ مل رہی ہو، اس کو ساری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے. دوسری بات ہے دولت. میں نے مولوی صاحب سے جو مجھ سے ملتے آتے رہے ہمیشہ ان سے یہ عرض کی ہے کہ اب ذرا غور فرمائیں کہ انسان محنت کیوں کرتا ہے؟ دولت کی خاطر کرتا ہے، روٹی کمانے کے لیے. اب اگر ہر ایک کو امام مہدی کے دروازے سے اتنی دولت مل جائے کہ وہ تھک جائے کہ میں نے نہیں لینی، اور تو جب وہ کسی جوتے بنانے والے کے پاس جائے گا اور جوتا بنوانا نہ سی کہتا کہ 2 گانٹھیں ڈال دو، تو وہ کہے تم پاگل ہو گئے کیوں ڈالوں؟ پیسے کتنے پیسے دو گے مجھے؟ میں تو ابھی حضرت امام مہدی کے دروازے سے آیا ہوں، میں نے انکار کر دیا، مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ وہ چلو پھر انڈا لے کے چلتے، سبزی خریدتے. جو بھی جہاں بھی جائے گا وہ یہی جواب ملے گا کہ تھوڑا دماغ خراب ہے، گھر جا کے بیٹھو، کہ ہمیں قطعاً دولت کی ضرورت نہیں. یہ انفلیشن کا ایک ایسا فارمولہ ایجاد کیا ہے جو آج تک دنیا میں ایسی انفلیشن عملاً ظاہر نہیں ہوئی. یعنی جرمنی میں جب انہوں نے قرضے ادا کرنے تھے جنگ عظیم کے بعد، تو انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ اپنے روپے کی قیمت گرا دی تاکہ قرضہ جلدی ادا ہو جائے، اور ایسا چکر میں ڈال دیا دنیا کو کہ بالکل پاگل کر کے رکھ دیا. ہماری مسجد کا برلن کا سارا چندہ باہر چلا، اس کا پتہ کیا حال ہوا؟ مسلم باؤد نے حکم دیا کہ پتہ کراؤ، خط لکھو بینک کو کہ ہماری رقم کی کچھ قیمت باقی ہے تو ہمیں ادا کر دی جائے. اس کا جواب آیا کہ یہ ہماری کرٹسی ہے کہ ہم کو جواب لکھ رہے ہیں،
ورنہ ٹکٹ کی قیمت زیادہ ہے اس روپے سے جو آپ کا 100 روپے جمع تھا. دولت مٹی ہو گئی. لیکن جرمن اکانومسٹ کو بھی یہ ترکیب نہیں سوچی کہ ساری دنیا کی دولت کو بالکل مٹی کر دو, کچھ بھی نہ رہے, اور واپس بارٹر سسٹم میں لے جاؤ. دولت بھی مٹی اور اوپر سے مصیبت دوسری پڑ گئی. تو یہ فارمولہ ہے امام مہدی کا. کہتے ہیں وہ آئے گا تو یہ نکمے عیدی لوگوں کا فارمولہ ہے اور ان بیوقوفوں کا فارمولہ ہے جو حکمت کی باتیں سمجھنے سے آ رہی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بیوقوف اپنی بیوقوفیاں منسوب کرنے کی جرت کرتے ہیں, بے باکی دکھاتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے جو چابی پکڑا دی تھی سمجھنے کی, وہ چابی استعمال نہیں کی. ان احادیث میں یہ چابی ہے کہ لوگ انکار کر دیں گے دولت لینے سے. اور قرآن کریم میں ایک آیت کی تفسیر ہے یہ, وَإِذَا أَنَّمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے. وہ روحانی دولت ہے. دنیاوی دولت کا انکار کوئی انسان کرتا ہی نہیں. اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کی بھی مخالف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا پیٹ تو بھر ہی نہیں سکتا, اگر ساری دنیا بھی دے دی جائے تو کہے گا ایک اور دنیا مجھے عطا ہو جائے. والد نے بھی تو کہا ہے نا کہ تکرار کیا کریں گے, وہ کیا ہے شعر, اللہ تعالیٰ نے کوئی عالم عطا کر دیا تو ہم نے کہا اب کیا تکرار کریں, اس لیے چھوڑ دیا ورنہ پیٹ نہیں بھرا. عام شعر آپ کو نہیں, آپ کو تو یاد ہے غالب کافی حد سے نہیں. اچھا, دونوں جہان دیکھے وہ خوش تھا. پھر آئی کیا ہے, وہ تو دونوں جہان دیکھ کے خوش تھا, دنیا نہیں دونوں جہان دیکھ کے خوش تھا کہ میں نے سب کچھ عطا کر دیا. تو ہم نے سوچا کہ تو تکرار کیا کریں. اللہ تعالیٰ بنا یاری یہ احسان کی اب کیا چھوڑو پڑے. یہ فطرت سچی ہے. سمجھتے جہنم کی بھی یہی فطرت ہے, مادہ پرستی کی یہ فطرت ہے. تبھی جہنم سے جب خدا سوال کرے گا کہ کیوں بھر گیا پیٹ, تو کہ حل میں مزید اور بھی ہے تو لیا. اس میں انسانی فطرت جو جہنم پر منتج ہوتی ہے وہ بیان ہوئی ہے. وہ لامتناہی حرص کی فطرت ہے. تو یہ کہاں سے آ جائیں گے بزرگ اس دنیا میں جو کہیں گے اور نہیں چاہیے. وہ جس سے منہ پھیر کے جاتے ہیں وہ قرآن کریم بیان کر چکا ہے, کھول چکا ہے. وَإِذَا أَنَّمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو ظالم ایسا ہے کہ انکار کر دیتا ہے, پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے. تو امام مہدی نے دولتیں بانٹنی تھی, تبھی حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے میں انہیں دیتا ہوں اگر ہوگے کوئی امیدوار یا جو بھی دوسرا ہے. اب میں دیتا ہوں اگر ہوگے کوئی, اگر ملے کوئی امیدوار, ملے نہیں میرے سے وزن ٹوٹ جاتا ہے, ہوگے کوئی امیدوار. تو وہ خزائن تو بانٹ رہے ہیں بٹ سب دنیا میں بٹ رہے ہیں مسیح السلام کی طرف سے, اور یہ مولوی ان کی طرف پیٹ پھیر کے جا چکے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ یہی سچا مہدی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث تھی وہ نہیں بتائی میں نے آپ کو. ظہور